اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة القمر مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوه عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم آجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المهتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ غزير مقتدر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم وذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة قریب آ گئی قیامت وانشق القمر اور شک ہو گیا چاند پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ ہجرت سے بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے کہ کفار کا مجمع تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ ناگہاں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں آیتاً کوئی بھی نشانی یُعْرِضُوا منہ موڑ جاتے ہیں وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ جادو ہے گزرنے والا جاری رہنے والا مسلسل۔ اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا، یعنی اس طرح کے جادو مدعیان نبوت نے پہلے بھی کیے ہیں، پھر جس طرح وہ جاتے رہے یہ بھی جاتا رہے گا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی وَكُلُّ اور ہر أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ کام کا وقت مقرر ہے، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر، اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر، یعنی ان کا عذاب بھی اپنے وقت پر آئے گا، اور اللہ کے علم میں ان کی گمراہی اور ہلاکت ٹھہر چکی ہے، وہ کسی صورت سے ٹلنے والی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس من الانباء خبروں میں سے ما فیہ جو اس میں مزدجر ڈانٹنا ہے، کافی تنبیہ ہے، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرائے جا چکے ہیں، جن میں اگر غور کریں تو خداوند کا ہار کی طرف سے بڑی ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر حکمت بالغۃ حکمت پہنچنے والی کامل فما تغنی النذر کام آئے ڈراوے، پورے عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو منہ پھیر لو ان سے، یوم یدعو جس دن پکارے گا، الداعی پکارنے والا، اِلیٰ طرف شیئن ایک چیز کے، نکر انجان، سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے، کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کرے تو دل میں اترتی چلی جائیں، مگر افسوس اتنے سامان ہدایت کی موجودگی میں اس پر کچھ اثر نہیں، کوئی نصیحت و فہمائش وہاں کام نہیں دیتی، کتنا ہی سمجھاؤ پتھر پر جھونک نہیں لگتی، لہذا ایسے سنگ دل بدبختوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منہ نہ لگائیے، آپ فرض تبلیغ و دعوت بحسن اسلوب ادا کر چکے، اب زیادہ تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے ٹھکانے کی طرف چلنے دیں، یعنی میدان حشر کی طرف حساب دینے کو۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر خش عن جھکی ہوئی ہوں گی ابصارهم ان کی نگاہیں، یخرجون نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، کانہم گویا کہ وہ جراد منتشر ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، آنکھیں جھکائے نکل پڑے قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی، یعنی اس وقت خوف و ہیبت کے مارے ذلت و ندامت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوں گے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر مہطعین دوڑنے والے ہیں الی طرف الداعی پکارنے والے کے، یقول الکافرون کہیں گے کافر ھذا یوم عسیر یہ دن ہے سخت، دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا، یعنی تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر ٹڈی دل کی طرح پھیل پڑیں گے، اور خداوند قدوس کی عدالت میں حاضری دینے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے، یعنی اس دن کے ہولناک احوال و شدائد اور اپنے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے یہ دن بڑا سخت آیا ہے، دیکھیے آج کیا گزرے گی۔ آگے بتلاتے ہیں کہ قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، بہت سے مکذبین کے لیے اس سے پہلے دنیا ہی میں ایک سخت دن آ چکا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے فکذبوا عبدنا تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وقالوا اور انہوں نے کہا مجنون ہے، وازدجر اور ڈانٹا گیا، خوب دھمکی دیا گیا۔ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے، اور جھڑک لیا اس کو، کہنے لگے اے نوح اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا، گویا دھمکیوں ہی میں اس کی بات رلا دی۔ اور بعض نے وزدجر کے معنی یوں کیے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، آسیب زدہ ہے، جن اس کی عقل لے اڑے ہیں، الیاذ باللہ۔
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر پس بدلہ لے، انتقام لے۔ پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، تو بدلہ لے لے۔ یعنی سینکڑوں برس سمجھانے پر بھی جب کوئی نہ پسیجا تو بد دعا کی اور کہا اے پروردگار میں ان سے عاجز آ چکا ہوں، ہدایت و فمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا بدلہ لیجئے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا تو کھول دیے ہم نے ابواب السماء دروازے آسمان کے، بماء ساتھ ایک پانی کے، منہمر برسنے والا، پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وفجرنا اور پھاڑ دیا ہم نے الارض زمین کو، عیونا چشموں میں، فالتقى الماء پس مل گیا پانی، على امر ایک حکم پر، قد قدر تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا۔ یعنی پانی اس قدر ٹوٹ کر برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے پردے پھٹ پڑے، اتنا پانی ابلا گویا ساری زمین چشموں کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔ پھر اوپر اور نیچے کا یہ سب پانی مل کر اس کام کے لیے اکٹھا ہو گیا جو پہلے سے اللہ کے ہاں ٹھہر چکا، یعنی قوم نوح کی ہلاکت اور غرقابی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، وَحَمَلْنَاهُ اور اٹھایا ہم نے اس کو، سوار کیا ہم نے اس کو، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ اوپر تختوں والی کے، وَدُسُرٍ اور میخوں والی کے، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، تجری چل رہی تھی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے ساتھ، جزاءً بدلہ تھا، لمن اس کے لیے جو، کان کفر تھا انکار کیا گیا، کفر کیا گیا، بیٹھی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے بدلہ لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی۔ یعنی اس ہولناک طوفان کے وقت نوح کی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں نہایت امن چین سے چلی جا رہی تھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا، یہ اس کی سزا ملی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو، آیَةً ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ تو کیا، مِن مُدَّکِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا، یعنی سوچنے والوں کے لیے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ آج کشتی کا وجود دنیا میں اس کشتی کے قصے کو یاد دلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بعینہ وہی کشتی نوح کے بعد مدت تک رہی، جودی پہاڑ پر نظر آتی تھی، اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی، اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی، واللہ عالم۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فَكَيْفَ تو کس طرح تھا، کان عذابی عذاب میرا، وَنُذُرِ اور ڈرانا میرا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، یعنی دیکھ لیا میرا عذاب کیسا ہولناک اور میرا ڈرانا کس قدر سچا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فعال تو کیا، من مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ جو مضامین ترغیب و ترہیب اور انداز و تبشیر سے متعلق ہیں وہ بالکل صاف سہل اور مؤثر ہیں، پر کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کرے تو سمجھے۔ تنبیہ، آیت کا یہ مطلب نہیں قرآن محض ایک سطحی کتاب ہے جس کے اندر کوئی دقائق و غوامض نہیں۔ اس علیم و خبیر کے کلام کی نسبت ایسا گمان کیوں کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے تو معاذ اللہ اپنے غیر متناہی علوم سے کوراہ ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس کے کلام میں وہ گہرے حقائق اور باریکیاں ہوں گی جن کا کسی دوسرے کلام میں تلاش کرنا بیکار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے لا
کدی عجائب ہو لا تنقضا عجائب ہو، قرآن کے عجائب و اسرار کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ علماء امت اور حکماء ملت نے اس کتاب کے دقائق و اسرار کا پتہ لگانے اور ہزارہ احکام مستنبط کرنے میں عمریں صرف کر دیں، تب بھی اس کی آخری تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، کذبت جھٹلایا عاد نے، فکیف تو کس طرح کان عذابی تھا عذاب میرا، و نذر اور ڈراوے میرے، جھٹلایا عاد نے پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر ریحا ایک ہوا کو، صرصرا تند تیز، فی یوم نحس نحوست کے ایک دن، مستمر مستقل مسلسل، ہم نے بھیجی ان پر ہوا تند ایک نحوست کے دن جو چلے گی۔ حضرت شاہ صاحب لگتے ہیں یعنی نحوست نہ اٹھی جب تک تمام نہ ہو چکے، اور یہ نحوست کا دن انہی کے حق میں تھا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کو وہ دن منحوس سمجھ لیے جائیں جیسا کہ جاہلوں میں مشہور ہے، اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے منحوس بن گیا ہے تو مبارک دن کون سا رہے گا۔ قرآن کریم میں تصریح ہے کہ وہ عذاب 7 رات اور 8 دن برابر رہا، بتلائیے اب ہفتہ کے دنوں میں کون سا دن نحوست سے خالی رہے گا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، تنزع الناس اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل تنے تھے کھجور کے، منقعر جڑے سے کٹے ہوئے جڑے سے اکھڑے ہوئے، اکھاڑ مارا لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے تن و مند اور قد آور تھے، لیکن ہوا کا جھکڑ ان کو اٹھا کر اس طرح زمین پر پٹکتا تھا جیسے کھجور کا تنا جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے۔ فکیف کان عذابی و نذر، فکیف تو کس طرح کان عذابی تھا میرا عذاب، و نذر ڈرانا میرا، ڈراوے میرے، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا القرآن آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن تو کیا مدکرن ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، کذبت جھٹلایا ثمود بالنذر، ثمود نے ڈراؤں کو، تنبیہات کو جھٹلایا، ثمود نے ڈر سنانے والوں کو، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، فَقَالُوا تو انہوں نے کہا، أَبَشَرًا مِنَّا کیا ایک انسان ہے ہم میں سے، واحدًا ایک ہی، نَتَّبِعُهُ ہم پیروی کریں اس کی، إِنَّا إِذًا بے شک ہم تب لَفِي ضَلَالٍ البتہ گمراہی میں ہوں گے، وَسُعُرٍ اور جنون میں۔ پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے، اور سودا میں یعنی کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں بلکہ ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے، اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جتھا نہیں، چاہتا ہے کہ ہمیں دبا لے اور سب کو اپنا تابع بنا لے۔ یہ کبھی نہ ہوگا، اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہوگا۔ وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں گرو گے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے کو آگ میں گرا رہے ہیں۔ اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ اَشِرٌ، اُلْقِیَ کیا ڈالا گیا، الذِّکْرُ ذکر، نصیحت، علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بل ہوا کذاب بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے، اشر اترانے والا کیا اتری اس پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں، یہ جھوٹا ہے، بڑائی مارتا ہے، یعنی پیغمبری کے لیے بس یہی رہ گیا تھا، سب جھوٹ ہے، خام خواہ بڑائی مارتا ہے۔ خدا نے مجھے اپنا رسول بنا دیا اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، سیعلمون عنقریب وہ جان لے گے، غدن کل، من الکذاب کون جھوٹا ہے، الاشر اترانے والا ہے، اب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا، یعنی بہت جلد معلوم ہوا چاہتا ہے کہ دونوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، انا مرسل بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، الناقۃ اونٹنی کو، فتنۃ لہم آزمائش کے طور پر ان کے لیے، فارتقبہم
پس انتظار کرو ان کا وصبر اور صبر کرو، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے، سو انتظار کر ان کا اور سہتا رہے، یعنی ان کی فرمائش کے موافق ہم پتھر سے اونٹنی نکال کر بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے سے جانچا جائے گا کہ کون اللہ و رسول کی بات مانتا ہے، کون نفس کی خواہش پر چلتا ہے، یعنی دیکھتا رہے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ وَنَبِّئْهُمْ اور آگاہ کرو ان کو، ان الماء بے شک پانی، قسمۃ بینہم تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان، کل شرب ہر ایک کی پانی کی باری، محتضر حاضر کی گئی ہے، اور سنا دے ان کو کہ پانی کا بانٹا ہے، ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ اونٹنی جس پانی پر جاتی سب جانور بھاگتے، تو اللہ نے باری ٹھہرا دی، ایک دن وہ جائے اور ایک دن سب جانور۔ فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، فنادوا تو انہوں نے پکارا، صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاطی تو اس نے پکڑا، فعقر تو کاٹ ڈالا، کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک بدکار عورت تھی، اس کی مویشی بہت تھے، اپنے ایک اشنا کو اکسا دیا، اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فکیف کان عذابی و نذر، فکیف پھر کس طرح کان عذابی تھا عذاب میرا، و نذر اور ڈراوے میرے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتظر، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر صیحۃ ایک دھماکہ، واحدۃ پس ایک ہی، فکانوا تو تھے وہ کحشیم مانند گھاس کے، المحتظر باڑے والے کی، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی بھاڑ کا کانٹوں کی، فرشتے نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے اور سب چورا ہو کر رہ گئے، جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز کے بعد پامال ہو کر اس کا چورا ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت قوم لوط جھٹلایا قوم لوط نے، بالنذر ڈراووں کو، ڈرانے والوں کو جھٹلایا، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ایک نبی کی تکذیب سب انبیاء کی تکذیب ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، انا بھیجا ہم نے، ارسلنا بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، حاصبا پتھروں کی بارش، الا آل لوط سوائے آل لوط کے، نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو، بسحر رات کے آخری حصے میں، سحر کے وقت ہم نے بھیجی ان پر آندھی پتھر برسانے والی، سوائے لوط کے گھر کے، ان کو ہم نے بچا دیا پچھلی رات سے۔ نعمتاً من عندنا کذالک نجزی من شکر، نعمتاً بطور نعمت، من عندنا ہمارے پاس سے، کذالک نجزی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسے شکر جو شکر ادا کرے، فضل سے اپنی طرف کے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے، یعنی وہ پچھلی رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر صاف نکل گئے، ان کو ہم نے عذاب کی ذرا بھی آنچ نہ لگنے دی، اور یہی ہماری عادت ہے، حق شناس اور شکر گزار بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انذرہم اس نے ڈرایا ان کو، لوط نے، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ تو وہ جھگڑے تنبیہات پر، اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری پکڑ سے، پھر لگے مکرانے ڈرانے کو، یعنی اس کی باتوں میں واہی تباہی شبہ اور جھگڑے کھڑے کر کے جھٹلانے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو، عن ضَيْفِهِ اس کے مہمانوں سے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ تو مونڈ ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا تو چکھو، عذابی ونذر عذاب میرا اور ڈراوے میرے، اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی فرشتے ہو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان کو آدمی سمجھ کر اپنے خوئے بد کی وجہ سے قبضانا چاہا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے تھے، کچھ نظر نہ آتا تھا، اور کہا لو پہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَبَّحَهُمْ صبح کی ان پر، بُكْرَةً صبح سویرے، عذاب ایک عذاب نے، مستقل اٹل، اور پڑا ان پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، فَذُوقُوا تو چکھو، عذابی ونذر عذاب میرا اور ڈراوے میرے، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی اندھا کرنے کے بعد ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے،
اس چھوٹے عذاب کے بعد یہ بڑا عذاب تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاء آئے آلَ فرعون النُّذُرُ آل فرعون کے پاس ڈراوے، اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ڈرانے والے نشان۔ کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر۔ کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلها ساری کی ساری، فأخذناهم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذ عزیز مقتدر پکڑنا زبردست اقتدار والے کا، جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو، پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر، یعنی خدا کی پکڑ بڑے زبردست کی پکڑ تھی جس کے قابو میں نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھ لو تمام فرعونیوں کا بیڑا کس طرح بحر کلثوم میں غرق کیا کہ ایک بچ کر نہ نکل سکا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر اکفارکم کیا کفار تمہارے خیر بہتر ہیں من اولئکم ان لوگوں سے، ام لکم براءۃ یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے، فی الزبر صحیفوں میں۔ اب تم میں جو منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے، یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی ورقوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر ام یقولون یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع ہم سب کے سب جماعت منتصر بدلہ لینے والے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا۔ گزشتہ اقوام کے واقعات سنا کر موجودہ لوگوں کو خطاب ہے، یعنی تم میں سے کافر کیا ان پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں جو کفر و طغیان کی سزا میں تباہ نہیں کیے جائیں گے، یا اللہ کے ہاں سے کوئی پروانہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو شرارت کرتے رہو سزا نہیں ملے گی، یا یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہمارا مجمع اور جتھا بہت بڑا ہے اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد پر آ جائیں گے تو سب بدلہ لے کر چھوڑیں گے اور کسی کو اپنے مقابلے میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر سیہزم ان قریب شکست کھا جائے گا الجمع جتھا ویولون الدبر اور وہ پھیر لیں گے پشت پیٹھ۔ اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر، یعنی عنقریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ بدر اور احزاب میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورۃ نمبر 4 سورۃ القمر آیت نمبر 45۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر بل الساعۃ بلکہ قیامت موعدہم ان کے وعدے کی جگہ ہے، وقت ہے، والساعۃ اور قیامت ادہیٰ بہت سخت ہے، وامر اور بہت کڑوی، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی، یعنی یہاں کیا شکست کھائیں گے، ان کی شکست کا اصلی وقت تو وہ ہوگا جب قیامت سر پر آ کھڑی ہوگی، وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ ان المجرمین فی ضلال و سعور ان المجرمین بے شک مجرم لوگ فی ضلال گمراہی میں ہیں، و سعور اور جنون میں، جو لوگ گناہ گار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر یوم یسحبون جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے فی النار آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل کہا جائے گا ذوقوا مس چکھو لپٹنا چھونا مس سقر دوزخ کا، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں، اوندے منہ چکھو مزہ آگ کا، یعنی اس وقت غفلت کے نشے میں پاگل بن رہے ہیں، یہ سودا دماغ میں سے اس وقت نکلے گا جب اوندے منہ دوزخ کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو اب ذرا اس کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر انا بے شک ہم نے کل شیء ہر چیز کو خلقناہ بقدر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک اندازے کے ساتھ، ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر، یعنی ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے، اور دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وما امرنا اور نہیں حکم ہمارا الا واحدۃ مگر یک بارگی ایک ہی بار، کلمح مانا
جھپکنے کے بالبصر نگاہ کے، اور ہمارا کام تو یہی ہے دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی، یعنی ہم چشم زدن میں جو چاہیں کر ڈالیں، کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی، نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے أَشْيَاءَكُمْ تمہارے جیسوں کو، تمہارے گروہوں کو، فَهَلْ تو کیا مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا، یعنی تمہاری کماش کے بہت سے کافروں کو پہلے تباہ کر چکے ہیں، پھر تم میں کوئی اتنا سوچنے والا نہیں کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر سکے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فی الزبر، وکل شیء، اور ہر چیز فعلوہ انہوں نے کیا اس کو، فی الزبر صحیفوں میں ہے، اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں، یعنی ہر ایک نیکی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے، وقت پر ساری مسل سامنے کر دی جائے گی۔ وکل صغیر و کبیر مستطر، وکل، اور ہر صغیر و کبیر، چھوٹا اور بڑا، مستطر لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ہے، یعنی اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین بے شک تقوی والے، فی جنات باغوں میں ہوں گے، و نہر اور نہروں میں، جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق سچی عزت کی جگہ، سچائی کی جگہ، عند ملیک بادشاہ کے نزدیک، مقتدر جو اقتدار والا ہے، سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ مجرمین کے بعد یہ متقین کا انجام بیان فرما دیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ اور رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون فاسعدنی فی الدارین وکن لی ولا تکن علی وآتنی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تم سورۃ القمر وللہ الحمد۔